وانکا چیخوف 9 سالہ وانکا ژوکوف جو 3 مہینے سے الیاخین موچی کے ہاں شاگرد تھا، بڑے دن کی رات میں جاگ رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ مالک اور مالکہ اور ان کے کاریگر آدھی رات کی عبادت کرنے گرجا چلے جائیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنے مالک کی الماری میں سے دوات اور زنگ آلود نب والا ایک قلم نکالا، کاغذ کا ایک مڑا توڑا ٹکڑا صاف کر کے اپنے سامنے پھیلایا اور لکھنے بیٹھ گیا۔ پہلا حرف لکھنے سے پہلے ایک نظر دروازے اور کھڑکی پر اور تاریکی میں رکھی ہوئی مقدس تصویر پر ڈالی، جس کے دونوں طرف جوتوں کے فرموں سے بھری ہوئی الماریاں تھیں، اور پھر ایک دبی سی ٹھنڈی آہ بھری۔ کاغذ ایک بینچ پر بچھا ہوا تھا اور وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑا تھا۔ پیارے نانا کانسٹنٹین ماکارچ، اس نے لکھنا شروع کیا، میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ آپ کو بڑا دن مبارک ہو اور خدا تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ میرے ماں باپ تو ہیں نہیں، کوئی ہے تو بس آپ ہی ہیں۔ وانکا نے نظریں اٹھا کر تاریک کھڑکی کو دیکھا جس پر اس کی شمع کا عکس پڑ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے نانا کانسٹنٹین ماکارچ کی شکل ابھرنے لگی، جو زیوارف نام کے ایک کنبے میں رات کے چوکیدار تھے۔ وہ پستہ قد، دبلے پتلے، غیر معمولی پھرتیلے اور زندہ دل 65 سال کے بوڑھے تھے۔ ان کے چہرے پر دائمی ہنسی اور آنکھوں میں خمار رہتا تھا۔ دن کے وقت وہ نوکروں کے باورچی خانے میں سوتے یا باورچیوں سے ہنسی مذاق کرتے۔ رات کے وقت وہ بھیڑ کی ایک بڑی سی کھال میں لپٹے لپٹائے اور چھوٹا سا ڈنڈا کھٹکھٹاتے احاطے کا چکر لگاتے تھے۔ کاشتانکا اور بام دونوں کتے گردن ڈالے ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ بام کا نام بام اس لیے پڑ گیا تھا کہ اس کا رنگ کالا اور جسم نیولے کی طرح لمبا تھا۔ یہ بام نہایت غیر معمولی طور پر شائستہ اور پیار کرنے والا جانور تھا۔ اجنبیوں اور اپنے مالکوں کو ایک نظر سے دیکھتا تھا، لیکن تھا کافی بدنام۔ اس کی شائستگی اور مسکینی کے پردے میں انتہائی ریاکاری اور مکاری پوشیدہ تھی۔ موقع ملنے پر کسی کی ٹانگ پکڑ لینے، جنس کی کوٹری میں چپکے سے گھس جانے یا کسی کسان کی مرغی چرا لانے میں اس سے کوئی بازی نہیں لے جا سکتا تھا۔ بارہا اس کی پچھلی ٹانگیں چیری جا چکی تھیں، 2 بار اس کو پھانسی دے کر لٹکا دیا گیا تھا۔ ہر ہفتے اس کو پیٹتے پیٹتے ادھواں کر دیا جاتا، مگر ہر بار وہ زندہ بچ جاتا تھا۔ غالباً اس وقت نانا پھاٹک پر کھڑے آنکھیں سکیڑ سکیڑ کر گرجا گھر کی لال لال کھڑکیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، نمدے کے لمبے جوتے پہنے زمین پر زور سے پاؤں پھٹکار رہے ہوں گے، اور نوکروں سے ہنسی مذاق ہو رہا ہوگا۔ ان کا چھوٹا سا ڈنڈا کمر کی پیٹی میں لٹک رہا ہوگا۔ سردی کے مارے وہ بدن سکیڑے اپنے ہاتھ رگڑ رہے ہوں گے اور بوڑھوں کی سی پوپلی ہنسی کے ساتھ گھر کی خادمہ کے چٹکی بھرتے ہوں گے۔ پھر باورچن کے وہ نسوار کی ڈبیا دونوں عورتوں کو پیش کرتے ہوئے کہتے، ایک چٹکی نسوار سونگھو گی؟ عورتیں ایک بار سونگھتیں اور چھینکنے لگتیں۔ نانا بے انتہا خوش ہوتے۔ دبی دبی ہنسی کا دورہ پڑ جاتا اور وہ چیخ کر کہتے، چھینک ڈالو، یہ جم گیا ہے۔ کتوں کو بھی وہ نسوار سونگھائی جاتی۔ کاشتانکا چھینکتی ہے، سر جھٹکتی ہے اور برہم ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بام مارے شرافت کے چھینکتا بھی نہیں بلکہ دم ہلانے لگتا ہے۔ اور موسم بڑا شاندار ہے، ہوا پرسکون، تازہ اور شفاف۔ رات اندھیری مگر پورا گاؤں صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کی سفید چھتیں، چمنیوں سے نکلتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے، جمے ہوئے پالے کا چاندی جیسا خول چڑھے درخت، برف کے ڈھیر، جگمگاتے تاروں بھرا آسمان اور کہکشاں اتنی صاف ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے کسی جشن کی تقریب میں اسے برف سے دھو مانچ کر صاف کیا گیا ہو۔ وانکا نے ٹھنڈا سانس لیا، قلم دوات میں ڈبویا اور آگے لکھنے لگا۔ اور کل میری بڑی پٹائی ہوئی۔ مالک میرے بال پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر صحن میں لے گیا اور جوتا پھیلانے کے ایک اوزار سے مجھے پیٹا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے چھوکرے کا پالنا جھلاتے جھلاتے اتفاقاً میں سو گیا تھا، اور کوئی 1 ہفتہ ہوا کہ مالکن نے مجھے ایک مچھلی صاف کرنے کے لیے دی اور میں نے اس کو دم کی طرف سے چھیلنا شروع کر دیا۔ اس نے وہی مچھلی لی اور اس کا سر میرے منہ پر رگڑ دیا۔ کاریگر میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے شراب خانے بھیج کر وودکا منگواتے ہیں اور مجھ سے مالک کے کھیرے چوری کراتے ہیں، اور پھر مالک کے ہاتھ جو چیز لگتی ہے وہی لے کر مجھے پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ صبح کو مجھے نان پاؤ ملتا ہے، دوپہر کو دلیا اور شام کو پھر نان پاؤ، مگر جہاں تک چائے یا شوربے کا سوال ہے تو وہ مالک اور مالکن خود ڈکار جاتے ہیں اور مجھے ڈیوڑی میں سلایا جاتا ہے، اور جب ان کا کمبخت چھوکرا روتا ہے تو میری نیند حرام ہو جاتی ہے اور مجھے پالنا ہلانا پڑتا ہے۔ پیارے نانا جان، مجھ غریب پر ترس کھاؤ، یہاں سے لے جاؤ گاؤں اپنے گھر، یہ تو میری برداشت سے باہر ہے۔ میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں اور تمہارے لیے خدا سے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا، مجھے یہاں سے لے جاؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔
وانکا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے اپنی میلی کچیلی مٹھیوں سے اپنی آنکھیں ملی اور ایک سسکی لی۔ میں تمہارے لیے نسوار پیسا کروں گا، اس نے پھر لکھنا شروع کیا۔ تمہارے لیے دعا کروں گا، اور اگر میں کچھ ایسی ویسی بات کروں تو تم مجھے خوب پیٹنا، اور اگر تم سوچتے ہو کہ میرے لیے کوئی نوکری نہیں ہے تو میں مسیح کا واسطہ دے کر داروغہ جی سے گڑ گڑا کر کہوں گا کہ اپنے جوتے مجھ سے صاف کرایا کریں، یا پھر میں فیدکا کی جگہ مویشی لے کر چرانے جایا کروں گا۔ پیارے نانا جان، اب مجھ سے نہیں سہا جاتا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ گاؤں بھاگ جاؤں، مگر میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، اور مجھے برف سے ڈر لگتا ہے۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہاری خدمت کروں گا۔ میں کسی کو تمہیں پریشان نہیں کرنے دوں گا، اور جب تم مر جاؤ گے تو دعا کیا کروں گا، جیسے اپنی امی کے لیے کیا کرتا ہوں، کہ تمہاری روح چین سے رہے۔ ماسکو بہت بڑا شہر ہے، سب امیروں اور شریفوں کے گھر ہیں، اور بہت سارے گھوڑے ہیں، لیکن بھیڑیں بالکل نہیں ہیں، اور کتے ذرا پریشان نہیں کرتے۔ یہاں کے لڑکے صبح تاروں بھرے آسمان کے نیچے سلام دعا کرنے نہیں نکلتے، اور گرجا کی گانے کی جگہ میں کسی کو آنے نہیں دیا جاتا۔ اور ایک دفعہ میں نے ایک دکان کی الماری میں مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے دیکھے تھے جو بکنے کے لیے رکھے تھے۔ ڈور اور بنسی میں لگے ہوئے یہ کانٹے بالکل تیار تھے، اور ہر قسم کی مچھلی کے لیے تھے، بڑے ہی اچھے تھے۔ اور ایک کانٹا تو ایسا تھا کہ جس میں 20 سیر کی مچھلی بھی پھنس سکتی ہے۔ اور میں نے ایسی دکانیں بھی دیکھی ہیں جہاں ہر قسم کی بندوقیں ملتی ہیں، جو گھر پر رکھی ہوئی مالک کی بندوقوں ہی جیسی ہیں، اس لیے اگر وہ 100 روبل کی بھی ہوں تو مجھے تعجب نہ ہوگا۔ اور قصائی کی دکانوں پر تیتر اور خرگوش بھی ملتے ہیں، مگر دکاندار یہ نہیں بتاتے کہ ان کا شکار کہاں کرتے ہیں۔ پیارے نانا جان، جب بڑے گھر میں بڑے دن کا درخت آئے تو میرے لیے ایک سنہری اخروٹ لے لینا، اور ہرے صندوق میں حفاظت سے رکھ لینا۔ نوجوان عورت اولگا اگنائیونا سے مانگ لینا، کہنا یہ وانکا کے لیے ہے۔ وانکا نے کپکپاتے ہوئے ٹھنڈا سانس لیا اور کھڑکی کی طرف پھر گھورنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس کے نانا اپنے مالک کے گھرانے کے لیے بڑے دن کا پیڑ لینے ہمیشہ جنگل جایا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ اپنے نواسے کو بھی لے جاتے تھے۔ کیسی ہنسی خوشی کے زمانے تھے وہ۔ نانا زور سے کھنکھارتے، پالا پڑنے سے ٹہنیاں چٹکتی اور وانکا بھی کھنکھارنے لگتا۔ بڑے دن کا پیڑ کاٹنے سے پہلے نانا پائپ پیتے، آہستہ آہستہ ایک چٹکی نسوار سونگتے، اور ٹھٹرتے ہوئے وانکا کو دیکھ کر ہنس پڑتے۔ فر کے چھوٹے چھوٹے درخت جمے ہوئے پالے سے ڈھکے بے حس و حرکت کھڑے، یہ دیکھنے کے منتظر ہوتے کہ ان میں سے اب کون مرتا ہے۔ جس طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھو، ایک خرگوش برف کے ڈھیروں کو پھاند کر تیر کی طرح بھاگتا نظر آتا۔ نانا ہانک لگائے بغیر نہ رہتے۔ پکڑنا پکڑنا پکڑنا، دم کٹا شیطان۔ بڑے دن کا درخت کاٹ لینے کے بعد نانا اسے گھسیٹ کر بڑے گھر لایا کرتے، اور پھر گھر والے اس کو سجانے کے کام میں لگ جاتے۔ نوجوان خاتون اولگا، جو وانکا کو سب سے زیادہ پسند تھی، سب سے زیادہ مصروف ہوتی۔ جب وانکا کی ماں پیلاگیا زندہ تھی اور بڑے گھر کی خادمہ تھی تو اولگا وانکا کو اچھی طرح چیزیں دیتی تھی، اور چونکہ کچھ کام نہ ہوتا تھا تو اس لیے اسے پڑھنا، لکھنا، 100 تک گنتی گننا، اور یہاں تک کہ ناچنا بھی سکھاتی تھی۔ پیلاگیا کے مرنے کے بعد وانکا کو اس کے نانا کے پاس نوکروں کے باورچی خانے میں بھیج دیا گیا، اور وہاں سے ماسکو میں موچی الیاخین کے پاس۔ اچھے نانا جان، تم ضرور آ جاؤ۔ وانکا نے اپنا خط پھر لکھنا شروع کر دیا۔ یسوع مسیح کا واسطہ دے کر تم سے التجا کرتا ہوں، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھ جیسے ناشاد یتیم پر ترس کھاؤ۔ یہاں مجھے ہر شخص مارتا دھتکارتا ہے، اور میں بہت بھوکا رہتا ہوں۔ میں یہاں اتنا پریشان رہتا ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، ہر وقت روتا رہتا ہوں۔ پچھلے دن مالک نے جوتے کا فرما میرے سر پر مارا اور میں گر پڑا۔ میری زندگی وبال جان بن گئی ہے، کتے سے بھی بدتر ہے۔ ایلیونا سے، کانے ایگورکا سے اور کوچوان سے میرا سلام کہنا، اور میرا باجا کسی کو مت دینا۔ میں ہوں تمہارا نواسا ایوان ژوکوف۔ پیارے نانا جان، تم ضرور آنا۔ وانکا نے کاغذ کو دوہرا کیا، پھر چوہرا تہہ کر کے ایک لفافے میں رکھ دیا، جو وہ 1 روز پہلے ایک کوپک میں خرید کر لایا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا قلم روشنائی میں ڈبویا اور پتہ لکھا۔ گاؤں میں پہنچ کر نانا جان کو ملے۔ پھر اس نے سر کھجایا، کچھ سوچا اور آگے لکھ دیا، کونستنتین ماکارچ۔ خط کے لکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ پڑنے سے وہ بہت خوش تھا۔ اس نے ٹوپی پہنی اور اپنا چھوٹا سا اوور کوٹ پہنے بغیر ہی صرف قمیص پہنے دوڑتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ قصائی کی دکان پر دکانداروں نے 1 روز پہلے اس کے سوال کرنے پر بتایا تھا کہ خط لیٹر باکس میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور ان بکسوں میں سے خطوں کو نکال کر ڈاک کی گاڑیوں کے ذریعے دنیا میں ہر جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان کے کوچوان نشے میں دھت ہوتے ہیں، اور ان میں لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں۔
وان کا دوڑتا ہوا قریب ترین لیٹر باکس کے پاس پہنچا اور اپنا بیش قیمت خط اس کے موقع میں ڈال دیا۔ 1 گھنٹے بعد سہانی امیدوں کی لوریاں لے کر وہ میٹھی نیند سو رہا تھا۔ خواب میں اسے آتش دان نظر آیا۔ آتش دان پر اس کے نانا ننگی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے اور باورچیوں کو اس کا خط پڑھ کر سنا رہے تھے۔ چولہے کے قریب بام گھومتا پھرتا اپنی دم ہلا رہا تھا۔